اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ مالک الناس، لوگوں کے مالک کی۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔ کل کہو، جب پیغام اپنے تک رکھنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے دیا جائے تو امین اور صادق رسول اس میں سے کسی لفظ کو ساکت نہیں کرے گا بلکہ جوں کا توں پہنچائے گا۔ کل کا ورڈ ثابت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو پہنچانے میں کتنے صادق اور امین تھے، اور کل سے ابتدا کرنا یہ صریح ثبوت ہے، یہ کلام وحی ہے اور انہی الفاظ میں پہنچانا آپ کے ذمہ فرض تھا جن الفاظ میں یہ آپ پر نازل کیا گیا۔ سورہ فلق ہر قسم کے بیرونی شر سے حفاظت کے لیے ہے اور سورہ ناس ہر قسم کے اندرونی شر سے حفاظت کے لیے۔ ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے آپ دوسرے الفاظ سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے، مگر ان صورتوں کے نازل ہونے کے بعد آخری رات تک آپ انہی کے ذریعے اللہ سے پناہ طلب کرتے۔ رب بہت جامع ورڈ ہے اور وسیع معنی رکھتا ہے۔ انسان کی ہر قسم کی ضروریات کا ہر لمحے خیال رکھنا، اس میں پالنا، پرورش کرنا، ہدایت دینا اور درجہ بدرجہ نگہداشت کر کے انجام تک پہنچانا، یہ سب شامل ہیں۔ یہ عالم اسباب ہے۔ سبب کے طور پر یہ کام ماں باپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، مگر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کوشش کے باوجود بھی وہ رزلٹ نہیں ملتے۔ مثال کے طور پر ماں باپ بہت نیک ہوتے ہیں اور بچے کی بھی پورے خلوص سے تربیت کرتے ہیں، مگر بچہ غلط راستے پر چل نکلتا ہے۔ اٹ مین کہ نتیجہ اللہ نے مرتب کرنا ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں کارفرما ہوتی ہیں۔ ماں باپ کو ان کا اجر مل جائے گا اور بچہ بالغ ہونے پر اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہوگا، مگر ماں باپ کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے اور تمام عمر اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ان پر فرض ہے، نہ جانے کب اثر ہو جائے۔ فرمایا گیا کہ جو ہر لمحے ہر قسم کی نگہداشت کر رہا ہے، مالک الناس ہے، شہنشاہ ہے اور آخر کار حکم اسی کا نافذ ہو کر رہتا ہے۔ الہ الناس، انسانوں کا معبود ہے، انسان اس کی عملی غلامی کرتے ہیں۔ ان برتر صفات والے رب کی پناہ طلب کرو جو اپنے بندوں کی حفاظت کرنے پر پوری طرح قادر ہے، مگر آج کا انسان اس سے غافل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے 5 یا 10% لوگ حقیقی طور پر اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں سنہ طریقے کے مطابق، باقی یا تو خود پر بھروسہ کرتے ہیں یا پھر غیر اللہ یا مخلوق پر بھروسہ کرتے ہیں جو کہ شرک ہے۔ اور رات کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو جسم پر پھیرنا بھی اللہ کا حکم ہے اور دوسرے حکموں کی طرح اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ مجھے نیکی اور اچھائی کی بات ہی کہتا ہے۔ ہمیں اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ ہم شیطان کو وسوسہ ڈالنے سے نہیں روک سکتے اور اس کے وسوسے انسان کے ایمان کو برباد کر سکتے ہیں، فتنوں میں ڈال سکتے ہیں اور گمراہیوں میں لے جا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود
ہم اللہ سے پناہ طلب نہیں کرتے؟ مطلب کتنے % مسلمانوں کا معمول ہے کہ وہ روز رات کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اللہ سے پناہ طلب کرتے ہوں؟ ہم نے یہ سنا اور اللہ کا حکم ترک کر کے اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی ماری ہے اور شیطان کو وساوس ڈالنے کے لیے آزادی دے رکھی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اس حکم کو مانتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں اچانک جو خیال آتا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے اکارڈنگ ہو تو مان لیں، ورنہ ریجیکٹ کر دیں۔ اور ہمارے ریجیکٹ کرنے کے باوجود شیطان بار بار کوشش کرتا ہے، اسے وسوسہ کہتے ہیں، تاکہ کبھی ہمارا ایمان کمزور پڑے اور اس کا وار چل جائے۔ اس طرح دھوکے سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وسوسوں کا تجربہ ہر انسان کرتا ہے اور موسٹلی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ مکمل نجات تو ممکن نہیں، مگر اس میں بہت حد تک کمی کی جا سکتی ہے۔ اکثر نسخہ یہ ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر اللہ کی پناہ طلب کریں۔ انسان دنیا کے کاموں میں مشغول ہو مگر دل سے اللہ کی یاد نہ جائے، وہ تصدیق کر رہا ہو، یعنی اس کا دل تصدیق کر رہا ہو کہ یہ کام میں صرف اللہ کی خاطر کر رہا ہوں۔ جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، شیطان کا وسوسہ کارگر نہیں ہوتا۔ زبان سے ذکر یا لسانی ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر قلبی بھی ضروری ہے، یعنی ہر وقت دل میں اللہ کی یاد رہے، اور یہ ذکر حقیقی ہے۔ حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اللہ کی پناہ مانگو انسان شیطانوں اور جن شیطانوں سے۔ میں نے کہا، انسان شیطان بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ مسند احمد۔ جن شیطانوں سے یہ شیطان زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ تو دور سے وسوسہ ڈالتے ہیں، مگر یہ انسان شیطان تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے بری صحبت سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ آج کل میڈیا اور سیٹلائٹ کے ذریعے برائیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ سینما، ڈش، ڈرامے شیطانی آلات بن چکے ہیں۔ ان کے ذریعے نئی نسل کی برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ وہ اپنی زندگی کتاب اللہ کے مطابق گزارنے کی بجائے فلموں اور ڈراموں کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ ہر طرف سے ان پر فتنوں کی بمبارمنٹ ہو رہی ہے اور ہر طرف سے فتنے برس رہے ہیں۔ اس میں سیل، موبائل، ویڈیو گیمز آج کل فرسٹ پریورٹی بن چکی ہیں۔ بچے بڑے سب بے انتہا ٹائم اس میں ضائع کرتے ہیں۔ اسی ٹائم میں دین کو سیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اندرونی اور بیرونی طور پر محفوظ رکھنے کے لیے ان دونوں صورتوں کو سنت کے مطابق پڑھنا اور اللہ کی پناہ طلب کرنا ضروری ہے، اگر دنیا سے ہم اپنا ایمان بچا کر لے جانا چاہتے ہیں۔